السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق کلینک چینل پہ خوش آمدید۔ معزز سامعین، گزشتہ کلپ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمرجنسی صورتحال کے علاوہ آپ طبی طریقہ علاج کو فالو کریں، اور آج کل جو عروج پہ طریقہ علاج ہے جو ایمرجنسی صورتحال میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایلوپیتھی، انگریزی طریقہ علاج۔ حقیقت میں بندہ ناچیز کی معلومات کے مطابق انگریزی طریقہ علاج یہ بھی طبی طریقہ علاج سے ہی نکلا ہے۔ 1878 میں پہلی بار ادرک اور لونگ اس پہ ریسرچ کی گئی، جس کے نتیجے میں 1893 میں پہلی بار پیراسیٹامول ایجاد کی گئی، جس کو بخار اور درد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو ایلوپیتھی انگریزی طریقہ علاج میں وٹامنز ہیں، مثلاً B12 ہے، یہ آم، سیب، سنترا، کیلا وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ B17 ہے، یہ اسٹرابری، چیری اور بادام وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ تو ان سے ثابت ہوا کہ انگریزی ایلوپیتھی طریقہ علاج یہ بھی حقیقت میں طبی طریقہ علاج سے ہی نکلا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ علاج جو اس کے بعد مشہور طریقہ علاج ہے وہ ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بھی طبی طریقہ علاج سے ہی نکلا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے، اسافوٹیڈا، طب میں اسے ہینگ کہتے ہیں، ایلیسیم اینیساٹم، طب میں اسے سونف کہتے ہیں، ایلیم سٹائیوا، طب میں اسے لہسن کہتے ہیں، پیپر نائگرم، سیاہ مرچ اسے طب میں کہتے ہیں، زنجبر اسے طب میں ادرک کہتے ہیں۔ اس طرح کی کافی ساری ہومیوپیتھی کی جو ادویات کے نام ہیں وہ طب میں اکثر چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ناکس وومیکا ہومیوپیتھی کی مشہور میڈیسن ہے، جس کو طب میں کچلا کہتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بھی طبی طریقہ علاج سے ہی نکلا ہے۔ تو اس کے لیے کیوں نہ ہو کہ ہم طبی طریقہ علاج ہی کو فالو کریں، اور قرآن پاک کی سورۃ عبس کی آیات مبارکہ کا ترجمہ حکماء حضرات نے نشر کیا ہے کہ ان آیات کے ضمن میں علماء کرام مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اوپر سے مینہ برسایا، پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور گھاس تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان حیات ہے۔ تو ان چیزوں سے ثابت ہوا کہ ہمیں قدرتی طور پہ جس طریقہ علاج کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے وہ بھی طبی طریقہ علاج ہے۔ طبی طریقہ علاج کیا ہے؟ وہ فطرت کے قریب طریقہ علاج ہے، قریب ہے، قدرتی طریقہ علاج۔ تو یہ جو ہینگ، لہسن، سیاہ مرچ، پیاز، یہ سب قدرتی چیزیں ہیں اور یہ مفرد چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
طبی طریقہ علاج ہی کو فالو کریں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایک تو وہ بندہ ناچیز کی معلومات کے مطابق سستا طریقہ علاج ہے۔ دیکھیں، اگر ایک میڈیسن وہ ہم ایلوپیتھی کی لیں گے تو 2-3 چیزوں کی کمبینیشن جب ہوگا تو وہ ہمیں مہنگا پڑے گا۔ اس کے اندر وہ انگریڈینٹس ڈالیں گے، اگر وہی ہم دیسی طریقہ علاج میں، طبی طریقہ علاج میں لیں گے تو وہ ہمیں سستا پڑے گا اور وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جیسے اگر ہم سرخ مرچ وہ پسی ہوئی کے بغیر استعمال کریں گے تو ہمیں ایک تو خالص ملے گی، دوسرا سستی بھی ملے گی۔ جب ہم پسی ہوئی لینے کی کوشش کریں گے تو پھر اس صورت میں اس میں کچھ حضرات سے سننے میں یہ بھی آیا کہ اینٹوں کا جو خاکہ ہوتا ہے سرخ، وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ہو جاتی۔ پھر پسی ہوئی ہم لیں گے تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ اس کے چارجز بھی ہم زیادہ دیں گے، پیسنے والے کی جو محنت ہوگی، اس نے وقت لگایا ہوگا اس کے۔ تو اس سے ثابت ہوا جیسے یہ جو ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے یا ایلوپیتھی طریقہ علاج ہے، یہ طبی طریقہ علاج سے نکلے ہیں اور 1-2 سٹیپ انگریڈینٹس کے شامل ہونے کے بعد کے ہیں۔ تو جب ہم ان کو لیں گے تو صاف ظاہر سی بات ہے راستے میں ہمیں ملاوٹ کا بھی خدشہ ہوگا اور ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہی چیز ہمیں مہنگی بھی ملے گی۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم طبی طریقہ علاج ہی کو فالو کریں، جس میں ہمیں اجزاء بھی خالص ملیں، ہمارے پیسے بھی کم لگیں اور ہمیں فائدہ بھی زیادہ ہو۔ تو آپ طبی طریقہ علاج کو ہی فالو کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔